نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 47 سورۃ البقرہ. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ اب براہ راست بنی اسرائیل سے یہاں پر پھر سے خطاب فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ اپنے احسانات ان کو یاد دلا رہا ہے. تو نعمت کا ذکر ہے اور فضیلت کا ذکر ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور اس فضیلت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی. تو ذرا ہم تھوڑی سی بات ان کی نعمتوں اور فضیلتوں کے بارے میں کر لیتے ہیں. سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اور فضیلت عطا فرمائی وہ یہ کہ یہ خود انبیاء کی اولاد ہیں. نسل در نسل در نسل ان میں انبیاء آتے رہے. تو ایک طرح سے یہ کلین ہے، سب ایک طرح سے یہ ایک ہی خاندان ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں ہی سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 سنز. ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے. تو یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ خود نبی تھے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کو تو کون نہیں جانتا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ تھے. تو اس کو ہم کہیں کہ بہت اعلیٰ نسل، ایکسلنٹ جین پول تھا ان کے پاس، بیسٹ آف دا بیسٹ جینز. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو بہت اچھا جینیٹک میک اپ عطا کرے. تو یہ خاندان کی فضیلت تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض خاندانوں کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. تو جو ہمارے بزرگوں کے اندر خوبیاں تھیں، جو ہمارے بزرگوں کی اسٹرینتھس تھیں، وہ ہم پر بھی احسان ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا. وہ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دی. بعض خاندانوں کے اندر مثال کے طور پہ سخاوت پائی جاتی ہے، ان کے جینیٹک میک اپ میں ہوتی ہے سخاوت، خاندان در خاندان سخاوت 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 چل رہی ہوتی ہے. تو وہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. بعض دفعہ ذہانت ہوتی ہے کچھ خاندانوں میں، علمی رجحانات ہوتے ہیں، بڑے علمی ہوتے ہیں بعض خاندان. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے. تو یہ خاندان کی جہاں فضیلت ایز سچ اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے، کوئی خاص خاندان اللہ کے ہاں زیادہ اعلیٰ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا خاندان جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اچھا خاندان ہوتا ہے، اور اچھا خاندان وہ جس میں کہ بڑی بڑی خوبیاں پائی جائیں. جیسے کہ علمی خاندان ہوتے ہیں، علم کا بڑا چرچا ہوتا ہے ان کے اندر، تو ان کا رجحان ہی بس علم کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہم کو جہاں جس خاندان میں پیدا کیا، کوئی بے خیرہ بے خوبی خاندان نہیں ہوتا. ہر خاندان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. بعض خاندانوں میں آپ دیکھیں مل جل کر رہنے کا بڑا رواج ہوتا ہے، نسل در نسل در نسل وہ آپس میں جڑ کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ نعمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں. بعض خاندانوں میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان میں بہت خوبصورتی پائی جاتی ہے، بہت خوبصورت ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. خوبصورت ہونا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جو کسی کو مل جائے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاندان کی طرف سے، ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو خوبی دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی ان خوبیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. تو اللہ نے بڑا زبردست ان کو جین پول دیا. کہاں سے جینز آئی تھیں ان میں؟ انبیاء کی طرف سے. انبیاء کی جینز ہیں ان کے اندر. اور نہ صرف یہ کہ ان کی جینز وہ ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت پھر ان کو دی کہ ان میں سے اللہ نے انبیاء اٹھائے. جتنے انبیاء آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے. کتنی بڑی فضیلت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام.
اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں آ کے بسا دیا تھا. مشہور اور معروف کہانی ہے ہاجر علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا, ہزاروں سال کوئی نبی نہیں آیا. اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں بسایا تھا, پیلسٹائن. اسحاق علیہ السلام ہی کی نسل سے انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے. ٹھیک ہے, تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے پہلے نبی کا ہم نے کیا ذکر کیا تھا, کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے خیال میں کس کی نسل سے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کس کی نسل سے؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر کون آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء اٹھائے, صدیقین اٹھائے, شہداء اٹھائے, صالحین اٹھائے. ایک سے ایک نیک انسان تھا اس کے اندر. دیکھیں خالی میجورٹی کو دیکھا تو نہیں جاتا نا, یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ ایکسیپشنل انسان کون کون ان میں آئے, اور کیا نعمت اور کیا فضیلت دی اللہ نے. اللہ نے صراط مستقیم دکھائی ان کو, اللہ نے ان کو تورات عطا کی, عمل کا طریقہ سکھایا کہ عمل کیسے کرو. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انبیاء اٹھائے بلکہ ایسے انبیاء جو بادشاہ بھی تھے اپنے وقت کے. سیاسی لیڈرشپ اور مذہبی لیڈرشپ, سیاسی رہنمائی اور مذہبی رہنمائی کمبائن ہو گئی تھی. اس سے زیادہ مبارک اور کیا بات ہوتی ہے؟ امیجن کریں کہ ہمارے پاکستان میں جو لیڈر ہے وہ اللہ کا رسول ہو یا اللہ کا نبی ہو. امیجن کریں کتنی بڑی خوش قسمتی ہو انسان کی. عام طور پہ جو ریلیجس ہوتے ہیں ان کو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ملتی, جو پولیٹیکل لیڈرشپ والے ہوتے ہیں ان کو وہ ریلیجس نہیں ہوتے. تو یہ کمبینیشن کتنا مبارک تھا. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام انبیاء تھے اور بادشاہ بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام جس دور کی یعنی کہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً علماء کہتے ہیں 1700 سال کا وقت ہے. دیکھیں اس میں بعض 1300 کہتے ہیں, بعض کچھ زیادہ کہتے ہیں کہ میکسیمم اگر ٹائم ڈفرنس ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تو کتنے سال کا ہے؟ 1700 سال کا. اس 1700 سال میں کبھی فترہ آیا ہی نہیں, فترہ وحی کا بریک آیا ہی نہیں, نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. جیسے کہ آتے کلما ہلاک نبی خلفہ نبی, جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کی جگہ ایک اور نبی ہی لیتا تھا. بعض اوقات بنی اسرائیل میں ایک ہی وقت میں ایک نبی نہیں 2 انبیاء رہے ہیں, 2 ٹوگیدر. جیسے شروع میں کیا تھے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس کا ذکر ملتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کا. ایگزیکٹلی. بلکہ بعض موقع پہ تو 3 انبیاء رہے ان کے اندر سائملٹینیسلی, ایک ہی دفعہ ایک ہی وقت میں. تو جو ہم جینز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے اندر جینز موجود تھیں, اس کا مظاہرہ بھی ہر دور میں ہوا. حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل جن کو ہم جو کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں, علم کے جس میدان میں قدم رکھتے ہیں چھا جاتے ہیں اس کے اوپر. جس فیلڈ کے اندر یہ آ جائیں, حالانکہ مائنورٹی میں ہے, لیکن جس فیلڈ میں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں. اللہ نے ذہانت کی نعمت ان کو دی ہے, اللہ تعالیٰ نے محنت کی نعمت ان کو دی ہے, اور مزید جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا, معجزوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد کری. ان کا ذکر ہم پڑھیں گے. معجزے, میریکلز, جو ایک ہم رول پڑھیں گے قرآن کے اندر کہ معجزے کس کو دکھائے جاتے ہیں اور کیوں دکھائے جاتے ہیں. عام طور پہ معجزے رسول اپنی قوم کو دکھایا کرتے تھے, اور اس لیے دکھاتے تھے کہ قوم ایمان لے آئے. رائٹ. اچھا, کیا بنی اسرائیل کو ایمان لانے کا ایشو تھا؟ یہ ڈفرنس آپ دیکھیں نا. ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام وہ کس قوم کی طرف گئے تھے؟ جو کافر قوم تھی. تو اس کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے
مثال کے طور پہ صالح علیہ السلام کا جو معجزہ ہم کو ملتا ہے کہ اونٹنی برآمد ہو گئی تھی پہاڑ میں سے، تو وہ معجزے کیوں دکھاتے تھے وہ رسول؟ تاکہ قوم ایمان لے آئے۔ ان کا معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے، ایمان کے لیے نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ مزید کرنے کے لیے، ان کی دنیا آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دکھائے۔ تب سوچیں کہ انسان کو خیال آتا ہے کہ جس قوم کی ہدایت کے لیے ہر وقت نبی موجود ہو، ہر وقت، اور جو اپنی آنکھوں سے اللہ کے معجزے دیکھ لے، سمندر کو پھٹتا دیکھ لے، اپنے دشمن کو ڈوبتا دیکھ لے، آسمان سے من اور سلوہ برستا دیکھ لے، تو سوچے کہ وہ کیسے اللہ والے ہوں گے، وہ کیسے اللہ کے احسان مند، شکر گزار اور اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، کیسے وہ اپنے آپ کو بچھاتے ہوں گے اللہ کے آگے، کیسے فرما بردار ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے، جبکہ ذہین بھی ہیں، ذہانت بھی ہے، علم بھی ہے ان کے پاس۔ عقل کی اور علم کی کوئی کمی نہیں تھی بنی اسرائیل کے اندر، نہ تھی نہ ہے۔ نو لیک آف انٹیلیجنس، نو لیک آف نالج۔ تو کیسے ہوں گے یہ؟ لیکن افسوس کی بات کہ ان کی اکثریت ایسی نہیں تھی۔ اللہ کے انعامات ان پر، علم ان کے پاس، ذہانت ان کے پاس، لیکن اللہ نے اس پوری قوم کی مثال پیش کی ہے کہ دیکھو منافق کیسے ہوتے ہیں، دیکھو اللہ کو مان کر، رسولوں کو مان کر پھر منافق کیسے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان خرابیوں برائیوں سے دور رکھے، وہ نعمت فضیلت تو دے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، جس کا اللہ ذکر فرماتا ہے، علم کی نعمت یا ذہانت کی نعمت، لیکن ساتھ ساتھ اللہ ان نعمتوں کا شکر گزار بنائے ہم کو۔ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اتنی فضیلتیں، اتنی نعمتیں، اس کے باوجود ہمیشہ اللہ سے دور رہے، نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے رہے، بات بات پہ ناشکری، بے صبری کے مظاہرے، رسولوں کو خوب خوب ستایا، خوب خوب نافرمانی کری، کوئی بات کہنا مشکل تھا ان سے، کوئی بات، ابھی آگے مثالیں سب آ جائیں گی، چھوٹا سا حکم، چھوٹی سی بات کہنا مشکل، اس قدر سوالات، اس قدر شکوک اور شبہات کہ جان جو ہے وہ تنگ کر دیا کرتے تھے اپنے رسولوں کی۔ اور غضب کیا کیا، کہاں استعمال کی ذہانت؟ علم کو سنبھالنے میں نہیں، علم کو بگاڑنے میں، اور یہ ذہانت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دین کے علم میں ملاوٹ کرتے گئے، ایڈلٹریشن کرتے گئے، اور جو وحی کا صاف ستھرا چشمہ تھا اس کو انہوں نے مقدر کر دیا، ملاوٹ کر دی، پولیوٹ کر دیا اس کو۔ اچھا، اب ہم نے چشمے کی بات کی ہے نا، پانی کی، کہیں پانی بہہ رہا ہے اور اس پانی کے اندر 10 کیمیکلز ہیں، 10 ایشوز ہیں، 10 پولیوٹنٹس ہیں، جو لوگ وہ پانی پئیں گے کیا ہوگا؟ ہوں گے نا بیمار۔ اب جب انہوں نے اس طرح علم کو پولیوٹ کر دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو جتنا علم حاصل کرتا گیا وہ اتنا بڑا منافق بنتا گیا۔ تو سب سے بڑے منافق کون تھے ان کے یہاں؟ پھر علماء، سب سے بڑے منافق ان کے، سب سے بڑے ہپوکریٹ ان کے اسکالرس تھے۔ کون سے اسکالرس؟ فزکس پڑھانے والے، کون سے؟ دین پڑھانے والے۔ چلے ایک فزکس پڑھانے والا کا منافق ہے نا، تو اس کا بھی اپنا بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ عالم جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ صرف اپنا علم نہیں آگے بتا رہا ہوتا، وہ اپنا عقیدہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، وہ بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے آگے۔ لیکن یہ کوئی فزکس کیمسٹری پڑھانے والے نہیں تھے، یہ تورات کے حامل، تورات کا علم رکھنے والے، جس کے پاس جتنا علم زیادہ تھا وہ اتنا ہی منافق بنتا چلا گیا۔ جیسے ہم نے بات کی ابھی پانی کی،
یا جیسے ہم غذا کے بارے میں بات کریں کہ ملاوٹ والی غذا جسم کو بیمار کرتی ہے، اسی طرح ملاوٹ زدہ دین کا علم انسان کی روح کو اور دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ ان کے علماء قوم کے بدترین لوگ بن گئے تھے، فتوے بکنے لگ گئے تھے، لٹرلی ایوری تھنگ اپ فار سیل، ایوری تھنگ ہیڈ اے پرائس، ہر چیز کی قیمت تھی۔ کیسا فتویٰ چاہیے؟ پیسے دو اور فتویٰ خرید لو، حلال کو حرام، حرام کو حلال، لوگوں کی من مانی باتوں میں آ جاتے تھے۔ تو جب علماء پیسے والوں کے تحت آ جاتے ہیں نا، یہ بھی بڑا ہی فتنہ ہوتا ہے۔ جب پیسے والے تنخواہ دینے لگتے ہیں علماء کو، تو پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم وہ کہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، اسی کہ تمہارے پیٹ کا معاملہ ہے، تم نے اگر ہم پہ تنقید کری تو دیکھنا تمہارے بچے تو بھوکے مریں گے، تمہارے گھر میں تو چولہا نہیں جلے گا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس لیے اسلام کا جو طریقہ تھا، ٹریڈیشنل طریقہ، وہ یہ رہا کہ اسلامک اسکالرس کسی انڈیویجول کے انڈر کبھی نہیں رہے۔ یا تو جو اسلامک اسکالرس تھے یا تو خود کماتے تھے، یا کوئی فنڈ ہوتا تھا، ایک سمجھے جیسے فنڈز بنتے ہیں نا آج کل جو مختلف ریسرچز وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پورا معاشرہ مل کے ان کو سپورٹ کیا کرتا تھا، تاکہ کسی ایک فرد کے دباؤ کے تحت آ کے وہ غلط فتوے دینا نہ شروع کر دیں۔ تو یہ کیا تھا؟ اس میں آپ دیکھیں نا، فتوے کیوں بک رہے تھے؟ اس لیے کہ پیسے والے سے فتوے مانگ رہے تھے۔ تو پیسے والے کیسے فتوے مانگتے ہوں گے کہ تم حرام کو حرام اور حلال کو حلال کہو؟ کیا کہتے ہوں گے؟ تو مجھے بتائیں پیسے والے کیسے تھے ان کے ہاں؟ کرپٹ تھے کہ نان کرپٹ؟ ایبسلیوٹلی۔ تو امیجن کریں کہ جب آپ کے سرمایہ دار کرپٹ ہو جائیں اور جب آپ کے مذہبی علماء کرپٹ ہو جائیں اور دونوں کمبائن ہو جائیں، تو کوئی فتنے کی حد ہوگی؟ کوئی فتنے کی حد نہیں تھی۔ تو جان جان کے تورات میں تحریفات کریں، بھولے سے نہیں، نو مس پرنٹس، نو مس انڈرسٹینڈنگس، دے نیو، پتہ تھا ان کو، جان کے تورات کے اندر تحریفات کری، ٹویسٹ کیا، ڈسٹورٹ کیا، مس انٹرپریٹ کیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں مذہبی علماء؟ پیسہ کما سکیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں عالم بنائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ علماء کو غنی رکھے، یا خود کمائیں یا کوئی ان کا اپنا سورس آف انکم ہو، وہ دین کے کام کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہم کو بہت زیادہ، یا پھر سوسائٹی ان کو اسپانسر کرے، یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ان کو تنخواہ دے رہا ہو، کوئی ایک فرد نہ دے رہا ہو کہ اس کو راضی کرنے کے لیے جو مرضی وہ کرتے چلے جائیں۔ یہ بہت بڑے فتنے ہیں جو کہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کیا، ساری گڑبڑ کری تورات کے اندر اپنے فائدے کے لیے، تو ایک طرف پیسہ کمایا، دوسری طرف عوام تک دین کا علم نہیں پہنچنے دیا۔ کس محبت میں؟ ایک پاور آف ویلتھ، ایک لو آف ویلتھ، اور ایک لو آف پوزیشن، کہ اگر ہم نے دوسروں کو بھی سکھا دیا تو کوئی ان کی پوزیشن کو چیلنج کرنے نہ کھڑا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کو گرامر نہ پڑھائیں، کیوں؟ کہ بھئی یہ کل کو ہو سکتا ہے مجھ سے اچھی گرامر پڑھ لیں اور آ کر میری جگہ پڑھانے کھڑے ہو جائیں، تو مجھے کون پوچھے گا؟ تو سارا ان کا ایشو لو آف ویلتھ، لو آف پوزیشن، حب مال، حب جاہ، یہ کلر ہیں کسی عالم کے لیے۔ اور ہمارے سارا سر پٹھول جو ہم بھی دیکھتے ہیں، اس میں ایشو سارا یہی ہے، فنڈز کا، ڈونیشنز کا۔ کیا ایک اور جماعت بن جائے گی تو ڈونیشن وہاں جانے لگ جائیں گے، ان کے مدرسے کو ڈونیشن نہیں ملیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ دوسرے عالم کی ٹانگ کھینچیں گے۔ تو جب اسکالرس کے اندر لو آف پوزیشن اور لو آف ویلتھ آ جائے گا، تو آپس میں اسکالرس کیسے ہوں گے؟ دشمنی ہوگی، پروفیشنل جو ہے ریولری ہوگی ان کے اندر، پھر کہاں اللہ کی بات اور کہاں آخرت کی بات اور کہاں رسول کی بات؟ جتنے دیندار، ایز کوٹ ان کوٹ، جتنے دیندار بنتے جائیں گے اتنے کٹر دشمن بنتے جائیں گے ایک دوسرے کے۔ تو آپ دیکھیں نا، فساد پر فساد پر فساد ہے۔
تو عوام تک کوئی علم نہیں پہنچایا. نمبر 1 اس لیے کہ کوئی پوزیشن کو چیلنج نہ کرے, اور نمبر 2 کوئی ان کو ان کی بدعمالیوں پر نہ پکڑے. اور دنیا پرستی پھر ہوتے ہوتے ان اسکالرس کی اتنی بڑھ گئی تھی کہ تورات سے آخرت کا ذکر ہی تقریباً انہوں نے مائنس کر دیا. کبھی تورات یا بائبل وغیرہ اٹھا کر دیکھیں تو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی مذہبی جو کتابیں ہیں جوز کی یا کرسچنس کی, اس میں آخرت کا تصور, آخرت کا عقیدہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہم کو تو ہر پیج, شاید ہی کوئی پیج ایسا ملے قرآن کا جس میں آخرت کا ذکر نہ آتا ہو. سب مائنس کر دیا انہوں نے آخرت کا عقیدہ. مجھ کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ سن کر کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہو اور آخرت کا اور جنت کا اور دوزخ کا اور میزان کا اور حساب کا اور اللہ کے آگے پیشی کا ذکر نہ ہو. جی ہاں, یہ کام کیا ہے انہوں نے. اگر ہم سے کوئی کہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں, ہم کیا کہیں گے؟ جنت. جب ان سے کہا جائے کہ لینڈ آف ملک اینڈ ہنی, یہ کہتے ہیں پیلسٹائن. بات پیلسٹائن کی جا رہی ہے, فلسطین کی بات کی جا رہی ہے. تو ٹوٹلی ارتھ باؤنڈ, دنیا ہی کو جنت بنا لیا. اچھا, اب جب دنیا کو جنت بنایا تو پھر ان کو ایک اور عقیدہ گھڑنا پڑا. وہ کیا عقیدہ؟ یہ گھڑنا پڑا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, وی آر انٹچبل, کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا بھئی کیوں بخشے بخشائے ہو؟ وجہ تو بتاؤ. تو اپنے اعمال کے اندر تو کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ ہمیں بخشا جائے گا. تو کیا کرچ پکڑا, کیا بے ساکھی پکڑی؟ ہم انبیاء کی اولاد ہیں, اس لیے ہمارے آباء و اجداد نیک تھے, جد امجد ابراہیم علیہ السلام تھے, اس لیے اللہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ کچھ مسلمانوں کو خوش فہمیاں ہیں. جی ہاں, کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. کسی نے واقعہ سنایا کہ کوئی بیچارے کم علم مولوی صاحب گاؤں والوں کو خطبہ دے رہے تھے. خطبے میں کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو حقہ پکڑا دیں گے اور اللہ تعالیٰ مصروف ہو جائے گا حقہ پینے میں, نعوذ باللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہیں گے کہ آتے جاؤ, لنگتے جاؤ, جلدی 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 جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ تصورات ہیں. اب انسان ہنسے یا روئے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ ہم کو بھی بہت خوش فہمی ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے, زندگی بھر عمل نہیں کریں گے, میں مر جاؤں گی تو میرے میاں جو ہے وہ بچوں کو بلوا کے یتیم خانے سے 100 قرآن ختم کر کے مجھے بخشوا دیں گے. تو پھر میں کیا کروں؟ میں کیوں عمل کروں؟ میں گھر میں لیٹوں جا کے بستر پہ آرام سے. تو ظاہر ہے اگر آپ کی جنت آپ کا حق ہے تو عمل کرنے کی کیا مصیبت پڑی ہے کسی کے اوپر؟ کوئی ضرورت ہی کسی کو نہیں. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم تو جہنم میں جانے والے ہیں ہی نہیں, ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں, اللہ ہمیں ہرگز آگ میں نہیں ڈالے گا. اور اگر بالفرض لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ بھئی جسٹس کا کچھ نہ کچھ ایک ونیر تو چڑھانا ہے, تو جب جہنم کی طرف بھیجے گا, ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے, کسی یہودی کو جہنم میں نہیں گرنے دیں گے. اور بہت سے بہت اگر گر گئے تو گنتی کے چند دن, وہ بھی آگ جلائے گی تھوڑی, ایسی بذرا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ڈرامہ نعوذ باللہ کرنے کے لیے. ہم کیا کریں گے؟ جنت جائیں گے جہنم میں, لیکن کوئی آگ جلائے گی نہیں, اللہ جلائے گا نہیں. دیکھیے یخادعون اللہ, یہ ایسے معمولی ورڈ نہیں ہے. اوروں کو دھوکہ دیتے 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 یہ اللہ تک پہنچ گئے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی دھوکے دیتا ہے, اللہ بھی لوگوں کو دھوکہ دے گا. کس کی خاطر؟ ان کی خاطر. تو کیا ایروگنس ہوگا اپنے بارے میں, سوچیں نا, کیا سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ ہوگا. جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہو, اس کے بارے میں امیجن کریں نا, اس کا کیا رویہ ہوتا ہوگا, لوگوں کو کیسے دیکھتا ہوگا کہ اعلیٰ ترین جنت میں بیٹھ کے جہنمیوں کو دیکھ رہے. تو اخلاق کا کیا معاملہ ہوگا اس کے؟ اعلیٰ اخلاق نہیں ہو سکتا اس کا. اس شخص کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے جو نہ جنت کو مانتا ہے نہ دوزخ کو, سچی بات ہے, اس کا ہو سکتا ہے اخلاق اچھا. لیکن جو شخص اپنے آپ کو اسپیشلی جنتی سمجھتا ہے
اس کا اخلاق کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، نیور. تب یہ ان کا معاملہ تھا. اور اس طرح جو دھوکہ اپنے آپ کو یہ دے رہے تھے، اللہ نے کہا نا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں. کہ پوری بنی اسرائیل، پوری قوم منافق ہو گئی تھی الا ماشاء اللہ. تو اس دھوکے نے جو یہ اپنے آپ کو دے رہے تھے، ان کو گناہوں پر اور بہادر کر دیا تھا. خوب بولڈ ہو گئے تھے گناہ کرنے میں. چلے یہیں تک رک جاتے، نہیں. ایک اور جو انہوں نے کمال کیا تھا مدینے میں رہتے ہوئے، وہ کمال انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے سارے گندے کاموں کے اوپر جو انہوں نے کور چڑھایا تھا وہ علم اور نیکی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینے کے مشرک ان سے پوچھا کرتے تھے آ کے کہ تم اہل کتاب ہو، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی علامات تمہاری کتاب میں ہیں؟ کیا تم پہچانتے ہو ان کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ تورات کے سارے ثبوت صاف چھپا جایا کرتے تھے اور لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتے تھے کہ نہیں یہ چیز تو نہیں ہے ان کے اندر، یہ ایسے تو وہ نہیں ہوں گے، ایسی گڑبڑ کی باتیں کر دیتے تھے. اور لوگ ان کے روب میں آ جایا کرتے تھے کہ یہ تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت سچے ہیں. امپریشن تو یہ ڈالا ہوا تھا نا لوگوں پر انہوں نے کہ ہم تو بہت سچے اچھے بڑے نیک لوگ ہیں. بڑی بڑی داڑیاں، ان کے ابائیں اور قبائیں، اور ان کا پریٹینڈ کرنا لوگوں کے سامنے. منافق بھی ہم نے بات کی تھی نا، ایکٹر ہوتا ہے، تو ایکٹنگ تو ان کی بہت اچھی تھی کہ یہ بہت زیادہ اللہ والے ہیں. اور اس طرح لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے تھے اور شک میں پڑ جاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. تب دیکھیے یہ ساری سچویشن، یہ سارے انڈر کرنٹس تھے مدینے میں. ضروری تھا، بہت ضروری تھا کہ جب مسلمان مدینے آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ضروری تھا کہ ان کا پول کھولا جائے، بنی اسرائیل کا. ان کی اصلیت لوگوں کو دکھائی جائے، ان کے چہرے سے وہ ماسک ہٹایا جائے ریلیجوسٹی کا اور سیلف رائچسنس کا، اور دکھایا جائے لوگوں کو کہ رہنما کے روپ میں راہزن ہیں. ہم کہتے ہیں نا وولف ان شیپس کلودنگ. یہ سمپیتھائزرز نہیں ہیں اے عرب کے لوگوں، یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں. دے آر ناٹ یور سمپیتھائزرز، یہ تمہارے ایکسپلائٹیٹرز ہیں، یہ تمہارا استحصال کر رہے ہیں. تو طریقہ کیا اختیار کیا؟ بلیم گیم نہیں کھیلا اسلام نے. حالانکہ اللہ تو جانتا تھا ان کو اچھی طرح. اللہ کہہ سکتا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اس وقت ایسے ہو، یہ کہہ سکتا تھا. نہیں، کیا کیا؟ صرف ماضی کا آئینہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا پاسٹ. اور جب یہ آیات نازل ہوئیں جو انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے، ترجمہ کیا ہے جن کا اور آگے بھی، تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مدینے میں جہاں عرب سن رہے تھے وہاں اور کون سن رہے تھے یہ آیات؟ یہود سن رہے تھے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل سن رہے تھے کہ نہیں؟ ایک لفظ جو انہوں نے بولا ہو کہ یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے، ایک لفظ چپ چاپ سنتے تھے. ان کو پتہ تھا ایک ایک لفظ حقیقت ہے. قرآن نے تو بہت اس کو سمجھیں کہ دھیما کر کے بیان کیا ہے. وہ تو اس سختی کے ساتھ تو بیان بھی نہیں کیا، بہت پردہ رکھا ہے، بہت دھیرے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے قرآن چلا ہے ان کے بارے میں. کوئی اور کتاب ہوتی تو ان کے تو بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے. کوئی انسان اگر لکھتا نا ان کی ہسٹری کے اوپر تو جو ان کے کرتوت رہے تو یہ تو بہت ہی بدنام ہو جاتے. بس صرف تاریخ دکھا دی ہے ان کو کہ دیکھ لو تم کہ تم کون ہو، خود مانتے ہو تم. اسی لیے اذ کا ہم پڑھیں گے، یاد کرو یاد کرو یاد کرو، سمپل ریمائنڈر. تو ہوا کیا؟ ان آیات کے نزول کے بعد فائدہ کیا ہوا کہ عربوں کو سچ پتہ چل گیا. انہوں نے علماء یہود کی بات ماننی چھوڑ دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. دوسری چیز یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی خبردار کر دیا. میرے اور آپ کے کان بھی کھڑے کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جو شریعت کی حامل قومیں ہوتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ شریعت عطا فرماتا ہے،
دیکھو ان میں کس کس راستے سے بگاڑ آتا ہے، کیسے بگڑتے ہیں، تاکہ وہ محتاط ہو جائیں. اور یہ بھی وارن کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شریعت کو مسلمان اپنے لیے کوئی اسپیشل امیونٹی نہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ تمہارے پاس شریعت ہے تو اللہ کے ہاں تمہیں کوئی خاص حفاظت حاصل ہوگی. اور نہ مسلمان یہ سوچیں کہ خالی قرآن کو ماننے کی وجہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے. نہیں، بلکہ ان کو عمل صالح کرنا ہوگا. ہر ایک کو قیامت کے دن ہر ایک کا اپنا اپنا انڈیویجول ذاتی ایمان، ذاتی عمل کام آئے گا. ایز اے ٹیم پیش نہیں ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے آگے کہ لیڈر آگے ہے، ٹیم پیچھے ہے. جیسے دنیا میں ٹیمز ہوتی ہیں نا، ساری ٹیم میں سے اگر 2 لوگوں نے بھی گول کر لیا تو ساری ٹیم جو ہے جا کے وکٹری سٹینڈ پہ کھڑی ہو گئی، تاکہ باقیوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو. یہ نہیں ہونے والا. یہ ٹیم پلے نہیں ہے یہاں پہ اس طرح سے. قیامت کے دن ہر فرد کو ایک ایک کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے اپنا حساب دینا ہے. تو ذرا میں اپنے بارے میں سوچ لوں، آپ بھی سوچ لیں اپنے بارے میں. دوسرے یہ بھی مسلمان جان لیں کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں کھاتا لیبل سے، کہ اوپر سے تو اسلام کا لیبل لگا لیا، نام تو اپنا رکھ لیا احمد اور محمد، اور کرتوت ابو جہل سے بھی بدتر ہیں. اللہ دھوکہ نہیں کھاتا ناموں سے کہ نام تمہارا ابو بکر ہے کہ عثمان ہے یا علی ہے یا عمر ہے. یہ دیکھو کرتے کیا ہو، اوپر سے لیبل اسلام کا لگا کر حرکتیں کافروں والی کرو گے تو کافر اللہ کی نظر میں ٹھہرو گے. اللہ کو حقیقی مسلمان چاہیے، ریئل مسلمز. اللہ کو امپوسٹرز نہیں چاہیے، اللہ کو ایکٹرز نہیں چاہیے، اللہ کو اداکاری نہیں اچھی لگتی. تو جو ذکر شروع کیا گیا ہے وہ بنیاد سے اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کیا. کس چیز سے؟ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں مائنس کر دی تھی. اس لیے کہ دیکھیں ایک تو اسکالرس کا ایشو تھے، عام یہودی بھی تو سنتے تھے نا قرآن جو مدینے میں رہ رہے تھے. یاد ہے ہم نے 3 قبیلوں کی بات کی تھی. اگر بالفرض کبھی وہ تورات پڑھ بھی لیتے تو آخرت کا عقیدہ تھا اس کے اندر؟ تھا ہی نہیں. تو لٹرلی بیچارے ایک کامن جیو کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت کیسی ہے. بتایا ہی نہیں اس کو، نہ بتایا نہ کتاب میں. تو آغاز وہیں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو چیز مسنگ تھی اس کو سب سے پہلے بتا دیا. اور حقیقت ہے کہ عمل پر سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرت ہے. آخرت پر ایمان وہی تو درست کرتا ہے. ورنہ میں اور آپ نیت کی حفاظت کیوں کریں اپنی؟ ہمیں پتہ ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات. آج اگر غلط نیت سے پڑھائیں گے تو اللہ تو منہ پہ دے مارے گا ہمارے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے میرے اور آپ کے علم کی. اللہ غنی ہے مجھ سے اور آپ سے. اللہ نے کہا نا کہ اللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو. تو فقیروں کی طرح آؤ، عاجزی کے ساتھ آؤ، جھک کر آؤ، ماننے کے لیے آؤ، منوانے کے لیے مت آؤ، سمجھنے کے لیے آؤ، سمجھانے کے لیے مت آؤ. سب کے ہم کہتے ہیں نا، سب کو اللہ تعالیٰ نے کٹ ٹو سائز کر دیا اس کے اندر کہ دیکھ لو آخرت جو ہے وہ ایسی آنی ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت بہت اہم آیت ہے. ہمارے ہاں بھی جو کوئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں آخرت کے بارے میں وہ سب دور ہو جائیں گی اس ایک آیت کے اندر. جسٹ 1 آیت. فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی. حالانکہ دیکھا جائے تو کافی تھا کیا کہنا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ویقبل منها شفاعة ویؤخذ منها عدل وهم ينصرون. ایک لا سب کے لیے کافی تھا. واو آ رہا ہے نا، تو واو سے تو وہ کنٹینیو ہوتا ہے لا کا اثر. بار بار لا، بار بار لا، کیا بتا رہا ہے؟ ایمفسس ایمفسس ایمفسس. یہ ہے بلاغت اس کے اندر. تو فرمایا کہ یہ کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی کا بدلہ نہیں بنے گی. یعنی قیامت کے دن
2 نمازیں کم ہونے کی وجہ سے کسی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. کوئی ماں اپنی 2 نمازیں آفر نہیں کرے گی کہ اللہ میری 2 نمازیں لے لے میرے بچے کو بخش دے. نو وے. تو جب اعمال کوئی نہیں دے گا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کوئی اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ اللہ اس کو چھوڑ دے، مجھ کو جہنم میں ڈال دے. دنیا میں تو مائیں کہتی ہیں جب بچوں کو بخار چڑھتا ہے کہ تمہارے بدلے مجھ کو بخار آ جاتا. آخرت میں کوئی نہیں کہنے والا، کوئی سزا کے لیے پیش نہیں کرے گا خود کو. اور فرمائے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو پکارتے تھے، اور اس میں جن کو پکارا ہے آپ نے وہ قریب ترین رشتہ داروں میں خواتین. اس لیے کہ دیکھیں جو خاندانی مرد ہوتے ہیں نا وہ اپنی خواتین کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں. دے ویری پروٹیکٹیو، بہت دفاع کرتے ہیں نا، بہت حفاظت کرتے ہیں. اپنی بیٹیوں کی تو خاص طور پہ باپ بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں، پھپھیوں خالوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. تو یہاں آپ نے جو پکارا تو اپنے خاندان کے مردوں کو نہیں، خواتین کو. کیا کہا؟ یا صفیہ، اے صفیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، میں قیامت کے دن آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. پھر آپ نے کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. اپنے ایمان کی فکر خود کرو. اور ایک ہم ہے کہ ہم کیا بھروسے پر بیٹھ گئے ہیں کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، بات مانیں نہ مانیں، بدعت کرتے رہیں، مزاروں پہ ماتھے ٹیکتے رہیں، شرک کرتے رہیں، بات ایک نہ سنیں، ہیں تو ہم جنتی، رسول تو بخشوا لیں گے ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم. سب کاٹ دیا اللہ نے کہ ہرگز کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، اور کوئی غیر مشروط شفاعت نہیں کرے گا. انکنڈیشنل انٹرسیشن ہرگز نہیں ہونا. شفاعت کا موضوع الگ ہے، شفاعت ہے نو ڈاؤٹ. کچھ لوگوں کو اللہ حق دے گا قیامت کے دن کہ آپ شفاعت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حق دے گا شفاعت کا، لیکن اس کی شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں. ہر شخص کھڑا ہو کے شفاعت نہیں کر سکے گا. جس کا جی چاہا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اللہ فلاں کو بخش دے، اور نعوذ باللہ اللہ پریشر میں آ گیا اور اللہ کو بات ماننی پڑی، یہ کچھ نہیں ہونا. شفاعت کا سارا اختیار تو ہوگا اللہ کے پاس. اور کوئی اس بھروسے پہ نہ رہے کہ فلاں بزرگ ہمیں چھڑوا لیں گے، کوئی نہیں کر سکے گا. یا ہمارے آباء و اجداد میں سے فلاں ہماری دادی اماں بڑی نیک تھیں، ان کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، ان کا دامن پکڑ کے. کوئی نہیں دامن پکڑ کے جانے والا. اپنی فکر خود کریں. جب فاطمہ سے کہہ دیا، جب صفیہ سے کہہ دیا کہ اپنی فکر خود کرو، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ پھر نہ کوئی عدل ہوگا، کوئی بدلہ فدیہ دے کے چھوٹ جائے یہ بھی نہیں ہوگا. ہوگا کیا کسی کے پاس اول تو دینے کے لیے؟ نہ ہوگا نہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، نہ کوئی قوت طاقت ایسا رکھتا ہوگا کہ نعوذ باللہ وہ کسی کی مدد کے لیے چڑھائی کر دے اور اللہ کے خلاف کوئی کارروائی کر لے، یہ بھی نہیں ہوگا. تو ایک ہی آیت میں عقیدہ آخرت کے ساتھ جو غلط کنڈیشنز اٹیچ ہو گئی تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. تو آخرت کا علم بھی ہونا چاہیے اور آخرت کا خوف بھی ہونا چاہیے. علم آخرت پلس خوف آخرت، تب ہوتا ہے انسان انٹروسپیکٹ کرنے والا، ذرا اپنے اعمال پہ نظر رکھتا ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے. تو جو تھوڑا بہت وہ آخرت کو مانتے بھی تھے، یہودی یا اہل کتاب میں سے عیسائی یا آج کے مسلمان جو آخرت کو مانتے بھی ہیں، تو وہ آخرت کا عقیدہ عمل کیوں نہیں درست کر رہا؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی غلط عقیدہ اٹیچ کر دیا انہوں نے، جس نے آخرت کے عقیدے کو زیرو کر دیا ہے، بالکل اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا. تو جب محاسبے کا ڈر ختم ہو جائے انسان کا، تو شیطان اور تھپکیاں دیتا ہے آ کر، کہتا ہے ڈونٹ وری، فکر نہیں کرو، کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، یو ول بی ٹیکن کیئر آف. یہ کہتا ہے وہ، ڈونٹ وری بی ہیپی.
تو یہاں پرسپیکٹو درست کر دیا. کیا؟ نمبر 1 نہ کوئی بدلہ بنے گا نہ قبول ہوگا. نمبر 2 نہ کوئی ان کی شفاعت کرنے آئے گا اور نہ قبول ہوگی. نمبر 3 نہ کسی کے پاس کچھ دینے کو ہوگا اور نہ قبول کیا جائے گا. نمبر 4 نہ کوئی خاص مددگار ہوگا نہ مدد کی جا سکے گی. تو بیسیکلی کیا ہو گیا؟ ٹو ایچ ہز اون. اپنی فکر کرو. جی نہ کوئی بدلہ بنے گا نہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی ان کی شفاعت کرے گا نہ شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی کے پاس کچھ دینے کو ہوگا نہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی خاص مددگار ہوگا نہ مدد کی جا سکے گی. چلے ہم یہاں رک جاتے ہیں، پھر آگے سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد ہم شروع کرتے ہیں پھر.